ناظرین، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ فراغت کے سال یا فراغت کے فوراً بعد آپ کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لیں، یہ سب سے پہلا کام کریں۔ اگر آپ کے پاس مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ 5 سال اور پڑھ سکیں تو کم سے کم ڈسٹینس کورس میں ایڈمیشن لے لیں یا آن لائن میں ایڈمیشن لے لیں، لیکن گریجویشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض طلباء سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہائی اسکول کا ایگزام دے دیا ہے، میں نے بہار اسٹیٹ بورڈ سے بھی ایگزام دیا ہے، اور میں فراغت کے سال میں تو ہوں لیکن دوسری جگہ سے بھی ایگزام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ندوے کے سرٹیفکیٹ کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے میں باضابطہ میٹرکولیشن اور اس کے بعد میں انٹر، پھر اس کے بعد میں گریجویشن کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی۔ ندوے کے سرٹیفکیٹ پر جب آپ کا ایڈمیشن جامعہ کے اندر، علی گڑھ کے اندر یا کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہو جاتا ہے، اور جب یونیورسٹی سے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر ندوے کی سرٹیفکیٹ کی اہمیت سرکار کی نظر میں ویسی ہی ہوتی ہے جس طرح 10ویں کی یا 12ویں کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں کہ آپ پھر جا کر کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن لے لیا آپ نے، یا انٹر کرنا شروع کر دیا، یا بہار یا یو پی اسٹیٹ مدرسہ بورڈ سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ندوے کی سرٹیفکیٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو جب آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں گے تو پھر اس کی سرٹیفکیٹ کی اہمیت ہے، اس لیے وہ ایڈمیشن لے رہا ہے، لہٰذا آپ کو پھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کے جو تعلیمی مراحل ہیں اس کو آپ پورا کیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ ندوے کے سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد اسی بنیاد پر آپ کہیں ایڈمیشن لے لیں۔ وہ ندوے کے سرٹیفکیٹ پر لوگ IAS بن چکے ہیں، خود میرے ایک کلاس فیلو جو ہیں وہ IAS آفیسر ہیں۔ اسی طرح ندوے کے سرٹیفکیٹ پر لوگ آکسفورڈ میں جا کر کے پروفیسر ہیں۔ اسی طرح ندوے کے سرٹیفکیٹ پر ہندوستان کی سرکاری انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کو جاب ملتی ہے۔ باہر کی دنیا یا ہندوستان کے اندر ہر جگہ آپ جب گریجویشن کر لیتے ہیں، MA MPhil یا آپ کوئی بھی کورس جب یونیورسٹی کے اندر کر لیتے ہیں تو آپ کے ندوے کی سرٹیفکیٹ کی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ جو آخری آپ کا جو سرٹیفکیٹ تھا اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو آپ لوگ دور کر لیجئے، آپ اپنی پڑھائی کا سلسلہ ندوے کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد ہی پر قائم رکھیے۔ میرے ویڈیو کو سننے کے بعد ایک میرے عزیز نے بہت اچھی معلومات پیش کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی ان معلومات کو سنیں جو انہوں نے دلی یونیورسٹی کے بارے میں یا ڈسٹینس کورسز کے بارے میں، ڈسٹینس گریجویشن کیسے کر سکتے ہیں، کہاں سے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ہی اچھی معلومات دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقی بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، اللہ کا شکر احسان ہے میں اچھا ہوں۔ نقی بھائی، ایک کہنے کی بات یہ تھی کہ ابھی دلی یونیورسٹی 2022 سے جو ایڈمیشن لے گا وہ وہاں پہ کٹ آف بیس پہ ہوتا تھا ایڈمیشن، وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ابھی 2022 میں جو ایڈمیشن ہوگا وہ انٹرنس بیس پہ ہوگا، یعنی مقابلہ جاتی امتحان لینے کے بعد، اہلیتی امتحان کے بعد دلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا، اور لوگوں کو آپ اپنے پیغام کے ذریعے سے کسی کا اگر میسیج آتا ہے تو وہاں ڈسٹینس لرننگ جو ہے وہ اور یونیورسٹیوں کے مقابلے میں بہت کم پیسے پہ ہے۔ اور ابھی جہاں تک جاب کا تعلق ہے وہ عربک اور فورن لینگویجز کی تو بہت ویلو ہے انڈیا میں، بڑی اچھی کمپنیاں اچھی سیلری دے کے لیتی ہے۔ اگر کوئی فریشر ہے تو فریشر کے لیے بھی راستے ہیں، بہت آسان راستہ کیا ہے کہ یوٹیوب کے لیے جو عربک ویڈیوز آتے ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے پالیسی کے اکارڈنگ ایکشن لینا ہوتا ہے۔ تو فریشرز کو وہ لوگ آغاز میں بالکل اسٹارٹنگ میں 25,000 تقریباً سیلری دیتے ہیں، اور لانے لے جانے کے لیے گاڑی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کھانا پینا وہ دیتے ہیں، 2 وقت کھانا بھی دیتے ہیں، لیکن کھانا پینا وہ تبھی دیتے ہیں جب آفس سے کام کرنا ہوتا ہے۔ ابھی تو تقریباً ورک فرام ہوم ہی ہے مارچ تک، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن عربک اور دوسرے لینگویجز میں انڈیا میں جاب کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، بے تحاشا ویکن۔ ایک بات اور نقیب ہے
ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मंडे को एजुकेशन टाइम्स आता है, एक सप्लीमेंट्री पेजेस करके हैं 3-4 पेजेस। इसमें हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी को जायज़ा होता है तकरीबन कमोबेश के कहाँ डिस्टेंस लर्निंग है, प्राइवेट है। और एक बात और कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक प्राइवेट कोर्स कराया जाता है जो बिल्कुल ऑनर्स के बराबर ही होता है, बल्कि उसमें ऑनर्स या प्राइवेट नहीं लिखा रहता है। कम फीस में लोग अपने घर बैठ के भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जैसे कोई बिहार का स्टूडेंट है, नदवा से पढ़ा है, आगे गुंजाइश नहीं है कि दिल्ली में रह सकता है, तो अपने घर पे कहीं किसी मदरसा को ज्वाइन कर लें और BA अरबिक में या और किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले करके वो अपनी तालीम जारी रखे। और वहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनसे एक या 2 से राब्ते में रहे, वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अपने घर पे रह के तालीम हासिल करते हैं। आपने सुना कि कितने सारे मौक़े और कितने सारे रास्ते हैं। रास्ते आपको ढूंढने की ज़रूरत है। जब आप किसी फील्ड में, किसी मिशन पर जब आप चलेंगे तो लोग आपको मदद करेंगे। अगर आपको अपने मदरसे के बारे में या अपने कोर्सेज़ के बारे में मालूमात नहीं है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, फेसबुक पर डालिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे सामने। लिहाजा पूछने में अगर शर्माते हैं, हिचकिचाहट पेश करते हैं तो यकीन मानिए ये कामयाबी की सबसे पहली रुकावट है। कभी भी पूछने में मत शर्माइए, बल्कि लोगों से पूछिए, दरियाफ्त कीजिए जब तक आपको अपना हल न मिल जाए। हमें उम्मीद है कि ये चंद बातें आपको इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।